السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 188 آیات تک کا مطالعہ کریں گے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا ہے، علیکم، تم پر، الصیام، روزے رکھنا، کما، جیسا کہ، کتبہ، لکھ دیا گیا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سابقہ آیات میں پہلے ہم نے قصاص کا حکم، اس کا تقاضا یہ تھا کہ قاتل اپنے جسم کے حکام اور ولی مقتول کے حوالے کر دے تاکہ وہ اس کو قتل کر دیں۔ اس حکم پر عمل کرنا انسان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد وصیت کرنے کا حکم دیا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اپنے مال کو اپنی ملکیت سے نکال کر دوسروں کے حوالے کر دے۔ یہ حکم پہلے حکم کی نسبت کم مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ اس سے بھی کم مشکل ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کے صرف کھانے پینے کے معمولات بدل جاتے ہیں۔ فجر سے پہلے سحری کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہے گا، پھر مغرب کے بعد کھانا کھائے گا۔ یعنی ان احکام ثلاثہ میں ترتیب یہ ہے کہ پہلا ایک جو تھا جس میں قاتل کے قصاص کا حکم تھا، وہ بہت زیادہ مشکل تھا۔ پھر اس سے کم مشکل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی کہ کتنا مال تم نے دینا ہے جب تم نے اس کو قتل کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 5 ارکان میں سے توحید، رسالت کا ایمان، نماز، زکوٰۃ اور حج کا بھی ذکر کیا، اور پہلی آیات میں آ چکا ہے، اس آیات میں روزے کا ذکر فرمایا ہے۔ اب قصاص جو تھا اس کا تعلق اجسام کی حیات سے ہے، اور روزے کا تعلق جو ہے وہ ارواح کی حیات سے ہے۔ قصاص میں اور وصیت کے روزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ مناسبت بھی رکھی ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، فمن، پس جو کوئی، کانا ہے، منکم، تم میں سے، مریضاً، بیمار، او علی سفرٍ، یا سفر پر، فعدۃ، پس گنتی پوری کرے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیۃ، فدیہ ہے، طعام، کھانا کھلائیں، مسکین، ایک مسکین کو، فمن، پس جو کوئی، تطوع، خوشی سے کرے گا، خیراً، کوئی نیکی، فہو خیر لہ، پس وہ بہتر ہے، لہ، اس کے لیے، وان، اور یہ کہ تصوموا، تم روزہ رکھو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں فرمایا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس آیات کی 2 تفسیریں آئی ہیں۔ سلمہ بن عقوع فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تھی تو جو چاہتا تھا کہ روزہ نہ رکھے وہ فدیہ دے دیتا تھا۔ ابن عمر نے بھی یہی فرمایا، چونکہ شروع میں لوگوں کو روزے کی عادت نہیں تھی، اس لیے انہیں یہ رعایت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی کہ جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے، اور فدیہ دے دے۔ بعد میں دوسری آیت سے یہ جو رعایت تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ دوسری تفسیر صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس کی ہے، انہوں نے کہا کہ آیت جو ہے یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ہر دن ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یعنی ان دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت روزے کی طاقت رکھنے والوں کے حق میں منسوخ ہے، اور طاقت نہ رکھنے والے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے حق میں منسوخ نہیں ہے۔ فمن تطوع، پس جو کوئی خوشی سے کوئی بھلائی کرے، یعنی ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو یہ پھر نیکی ہے۔ شہر، مہینہ، رمضان کا، الذی، وہ جو،
انزلہ نازل کیا گیا ہے، فیہ اس میں، قرآن القرآن قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وبشینات اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور فرقان کی، فمن پس جو کوئی شاہدہ موجود ہے، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، فلیصمہ پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن اور جو کوئی کان ہے مریضاً بیمار، او علی سفر یا سفر پر، فعدۃ پس وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یرید اللہ چاہتے ہیں اللہ تعالی، بکم تمہارے ساتھ، الجسر آسانی کو، ولا یرید اور نہیں وہ چاہتے، بکم تمہارے ساتھ، العسر تنگی کو، ولتکملوا العدۃ تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو، ولتکبروا اللہ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، اس پر، ما جو، ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اس ماہ لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول شروع ہوا، پھر 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کو قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت اور قیام ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے کے جو ہے وہ دلائل بھی ہیں۔ ومن شاہد منکم الشہر فلیصم، اس ماہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد جو گھر میں موجود ہو وہ ضرور روزہ رکھے۔ اکملوا العدۃ جو ہے اس آیت میں علماء کرام نے بتایا ہے کہ جب روزوں کی عدت پوری ہو جائے، یعنی گنتی جو ہے وہ پوری ہو جائے، تو شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر کا اہتمام کرے، اور جب عید الفطر کی نماز پڑھنے جائے تو پھر تکبیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی دعا کا، اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا، ولیؤمنوا بی اور ضرور وہ ایمان لائے مجھ پر، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ احل حلال کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام رات کو روزے کی حالت میں، الرفث رغبت کرنا، الی نسائکم اپنی عورتوں سے، ہن وہ لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لباس ہو، لہن ان کے لیے، علما جان لیا اللہ اللہ تعالی نے، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانون تم خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے نفسوں سے، فتاب پھر اس نے توبہ قبول کی، علیکم تمہاری، وعفا اور اس نے درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآن پس اب، باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما جو، کتب اللہ لکھ دیا اللہ تعالی نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور تم کھاؤ، واشربوا اور تم پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاگا، الابیض سفید، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر کے وقت، ثم پھر اتموا تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو ان سے،
وَأَنْتُمْ اور اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو فی المساجدی مسجدوں میں تلک یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں فلا تقربوها پس نہ تم قریب جاؤ اس کے کذالک اسی طرح یبینو واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آیاتی اپنی نشانیاں للناسی لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائیں۔ اس آیت میں ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورت کے پاس جانا جائز تھا۔ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کسی نے پڑھ لی یا وہ اس سے پہلے سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر اگلے روز افطار یعنی سورج غروب ہونے تک کھانا پینا اور جمع اس پر حرام رہتا تھا۔ بعض لوگ جو تھے وہ ضبط نہ کر سکے اور رات کو بیویوں سے صحبت کر بیٹھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے تو ان پر کھانا پینا اور ان کی بیویاں حرام ہو جاتی تھیں۔ ایک انصاری صحابی تھے قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق روایت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں دن بھر کھیت میں کام کرتے رہے، افطار کے وقت گھر آئے اور بیوی سے پوچھا کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے جواب دیا نہیں، آپ ٹھہریے میں جا کر پڑوسیوں سے کچھ لے آتی ہوں۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ افسوس ہوا اس کو، پھر اگلے دن انہیں بغیر کھانے پینے ہی کو رکھنا پڑا۔ ابھی آدھا دن گزرا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ہن لباس لہم وانتم لباس لہن، یعنی میاں اور بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لباس کی مانند ان کو قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اسلام کی تعلیم دی اور ہر نماز کے وقت میں نماز پڑھنا سکھایا۔ پھر فرمایا جب رمضان آئے تو کھاتے پیتے رہے اور اس کے علاوہ فجر کی سفید دھاری سے مراد صبح صادق۔ اس کا بھی شان نزول یہ ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اسلام کی تعلیم دی اور ہر نماز کے وقت میں نماز پڑھنا سکھایا۔ پھر فرمایا جب رمضان آئے تو کھاتے پیتے رہنا یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سفید دھاگے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرنا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ سکا کہ کالے اور سفید دھاگے سے مراد کیا ہے، میں فجر تک ان دونوں دھاگوں کو دیکھتا رہا اور مجھے ایک جیسے دکھائی دیتے رہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، ہر وہ چیز جس کی آپ نے مجھے وصیت کی تھی مجھے یاد ہے، لیکن سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا مطلب مجھے یاد نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ میں نے کہا میں نے ان دونوں دھاگوں کو بٹ لیا اور رات بھر انہیں دیکھتا رہا، مجھے یہ ایک جیسے دکھائی دیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے یہاں تک کہ آپ کی دھاڑیں جو تھی وہ دکھائی دینے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے فجر کا لفظ نہیں کہا تھا؟ اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ تم کھاؤ أَمْوَالَكُمْ اپنے مالوں کو بَيْنَكُمْ آپس میں بِالْبَاطِلِ باطل طریقے سے وَتُدْلُوا اور نہ تم پہنچاؤ بِهَا انہیں إِلَى الْحُكَامِ حاکموں کی طرف لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ فَرِيقًا ایک حصہ مِنْ أَمْوَالٍ اپنے مالوں میں سے الناسی لوگوں کے بالاسم گناہ کے ساتھ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو۔ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی حلال چیزیں جو ہے وہ ترک کر دیتا ہے۔ اسی مناسبت سے اب حرام سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے کہ جو بھی مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے خواہ اس میں مالک کی رضامندی بھی شامل ہو وہ باطل ہے اور ناحق طریقے سے کھانا ہے، جیسے سود، شراب، زنا وغیرہ۔ یہ سارے طریقے جو ہیں وہ حرام کمانے کے طریقے ہیں۔ حکام کی طرف لے جانے کے دو معنی ہیں اور دونوں معنی یہاں یہ مراد ہیں، ایک یہ کہ آدمی کو معلوم ہو کہ فلاں زمین یا مال فلاں شخص کا ہے مگر اس کے بعد ثبوت نہیں ہے، اگر میں مقدمہ کروں گا تو عدالت اپنے حق میں فیصلہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور وہ حاکم کے پاس مقدمہ لے کر چلا جاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی جانتے ہو کہ ایسا کرنا تو نہایت برا ہے۔ سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو میں ایک بشر ہی ہوں اور میرے پاس جھگڑنے والے آتے ہیں تو شاید ان میں سے کسی ایک کو اپنی دلیل بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو تو میں اسے سچا سمجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ جس کے لیے کسی مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ وہ اسے لے لے یا اسے چھوڑ دے۔ اس لیے ہمیں بھی کسی کے مال کو جو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمیں اس کو اس کی طرف لوٹا دینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اس کا بہت بڑا عذاب ہم پر آنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو احکام انہوں نے اپنی اس کتاب میں اتارے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔